السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے، ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں کہاں تک عمل ہے۔ ایک واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں صحابہ کرام کا، قربان جانیے۔ صحابہ کرام کو عقیدہ تھا کہ آقا نے جو فرما دیا ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن آقا نے فرما دیا تو فرما دیا، اب اس پر عمل کرنا ہی ہے۔ اگر کاش ہم معاشرے میں اس طریقے سے زندگی گزارنے لگیں، یقین جانیے یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کر رہے۔ اگر یقین ہوتا تو عمل ضرور کرتے۔ یہ واقعہ دیکھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دو آدمی آپس میں لڑے، دو صحابہ آپس میں لڑے۔ لڑائی میں ایک شخص کے دانت ٹوٹ گیا۔ جس کا دانت ٹوٹا وہ شخص اس کو پکڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آیا اور کہا کہ دانت کا بدلہ دانت، بالکل واجب حق ہے، لہذا ہم کو اس کا بدلہ دلوائیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا دانت ٹوٹا تھا صحابی کا، ان کو سمجھایا، ٹھیک ہے تمہیں حق ملے گا، لیکن کیا فائدہ، تمہارا دانت تو ٹوٹ ہی گیا، اس کا بھی دانت توڑے، اس کے بجائے تم دانت کی دیت لے لو اور دیت لے کر صلح کر لو، یعنی معاوضہ لے لو اور صلح کر لو۔ وہ شخص کہنے لگا میں دانت ہی توڑوں گا، کیونکہ شریعت میں ایسا ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ایک تماچا مارا تو دوسرا تماچا، یہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا، ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر چلو اس کا بھی دانت توڑ دیتے ہیں۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور مشہور صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، اب وہ سمجھا رہے ہو، تم بدلہ لے رہے ہو، مگر ایک بات سنتے جاؤ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے اور پھر جس کو تکلیف پہنچی ہے اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالی اس کو اس وقت معاف فرمائیں گے جب کہ اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی، یعنی آخرت میں۔ بدلہ تو لے سکتے ہو، لیکن آقا نے کیا فرمایا، جس وقت معافی کی سب کو حاجت ہوگی اس وقت اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے۔ کیوں؟ تمہارا وہ دانت توڑ دیا تھا، آنکھ پھوڑ دیا تھا، تم پر وہ ظلم کیا تھا، تم کو وہ تکلیف پہنچایا تھا، لیکن تم نے معاف کر دیا تھا، آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی نے فرمایا۔ اب دیکھیے، اب وہ صحابی کی، یعنی نبی کی بات انہوں نے سنا، اب چینج ہونے لگے۔ تو یہ شخص یا تو اتنے غصے میں آیا تھا کہ پیسہ لینے پر بھی راضی نہیں تھا، جب یہ بات سنی تو کہا کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے سنی ہے، میرے ان کانوں نے سنی ہے،
وہ شخص کہنے لگا، یعنی جن کا دانت ٹوٹا تھا وہ صحابی، وہ کہنے لگے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو جاؤ، دانت توڑنا تو دور کی بات ہے، میں اس کے بدلے میں پیسے بھی نہیں لوں گا اور میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ نبی کا واسطہ آیا، ہم اور آپ ایمان والے ہیں، معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، نہ معلوم ہزاروں ہزار لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، سلام نہیں کر رہے ہیں، مرنی جینی میں نہیں جا رہے ہیں، خوشی میں نہیں جا رہے ہیں، قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ دانت توڑنا تو دور کی بات، آنکھ پھوڑنا تو دور کی بات، کان پھوڑنا تو دور کی بات، سر پھوڑنا تو دور کی بات، کوئی اور زیادہ تکلیف دینا تو دور کی بات، ہلکی ہلکی باتوں کی وجہ سے، ہلکے ہلکے معاملات کی وجہ سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، قیامت تک کے آنے والے آقا کے غلاموں کے لیے نصیحت ہے۔ خدا کے واسطے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو اللہ کے واسطے یہ عمل اپنائیے۔ انشاءاللہ آج ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ عمل اپنائیں گے، اور جہاں تک ہو سکے دور تک اس میسج کو پھیلائیے۔ اللہ رب العزت آقا کی باتوں کو معلوم کر کے، اور جب معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔